پاکستان میں جس شخص کے نام پر جو سا ہے ایک پوری قوم جو ہے وہ ایک محبت اور عشق میں مبتلا ہے نا، وہ عمران خان صاحب. جنرل فیض صاحب کا جو تعلق ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف جھکاؤ جاتا ہے، یا کیا وہ واقعی عمران خان کی حکومت گرانے میں، ان ساری چیزوں میں، 9 مئی میں، ان سب میں شریک تھے؟ علم میں اور معلومات میں کوئی ایسی چیز مطلب نہیں ہے. آپ کو نہیں باننے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ تو اب سوشل میڈیا کے کیسز بھی کرتے ہیں، رجب بٹ ڈکی بھائی کے آپ نے کیس کی، ان کے بھی ایک بڑے بھائی بڑے مشہور ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ یار میرے سامنے بھی کسی نے پوچھا تو اس نے کہا جی آپ ہی جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ نے ہی بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. چھتوں پہ تو وہ 804، تو وہ چھتوں پہ 804 تو پھر وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، شادی ہو، چاہے وہ شادی ہو، کوئی منگنی ہو، چاہے کسی منگنی کی ہو، برتھ ڈے ہو، آپ جہاں بھی جائیں تو پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اتنی بڑی عمران خان کی رہائی آپ کے خیال میں کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ بہت زیادہ مستقبل قریب میں نہیں تو بہت زیادہ ہمیں دور جو ہے وہ کئی سالوں تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ کو غدار بھی، رانگ نمبر بھی، یہ سارا کہا جاتا ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ سارا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا. میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب. میرے ساتھ میاں علی اشفاق میلبرن میں آج میرے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ آسٹریلیا کے اس وقت ٹور پر تھے اور ان سے ملاقات ہوئی. بہت ساری اہم چیزیں جن کے یہ وٹنس ہیں، جن کے یہ وکیل ہیں، بہت سارے اہم کیسز یہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز جو پاکستان کی حالیہ دنوں میں جو سیاست بدلی ہے پچھلے 3 سال 10 مہینوں میں، میاں علی اشفاق نے اس میں بہت سارے کام کیے ہیں. ان کے جو کلائنٹس کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو ان میں ایسے ایسے نام بھی ہیں جو شاید آپ نے کبھی سنے نہ ہوں. بڑے اہم کیسز ہیں، پھر ان کے اوپر بہت سارے کچھ الزامات بھی لگتے رہے پچھلے دنوں میں. بہت سے لوگوں کی انہوں نے مدد کی، وہ جو کیسز انہوں نے کیے خاص طور پر ان حالات میں جہاں کوئی اور وکیل کیس لینے پر تیار نہیں تھے، اور ان میں انہیں کامیابی بھی ہوئی. یہ سارے حوالے سے میاں علی اشفاق چونکہ خود ہی موجود ہیں تو تفہیم باندھے بغیر ان سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف. وعلیکم السلام. آپ آسٹریلیا آئے، میلبرن آئے اور میرے اسٹوڈیو میں آئے. اچھا میاں صاحب، بہت سی اہم چیزیں ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت کیسز کے اعتبار سے، کیونکہ آپ وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، عمران خان کے کیسز کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کے کیسز بھی ہیں، تو ان کیسز کی بھی کیا تفصیلات ہے؟ خان صاحب پہ جو کیسز ہے، القادر ٹرسٹ ہے، توشہ خانہ ہے، یہ ابھی پٹیشن دائر کرتے ہیں، پٹیشن جو ہے وہ لگتی نہیں ہے. تو کیا عمران خان قانونی بنیاد پر اس وقت جیل میں جو ہے یہ درست ہے؟ Well, I would not say. دیکھیں there are two ways to look at it. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو obviously اس کو پروسیجرل کوڈل اور لیگل فارمیلٹیز کے حوالے سے کہیں تو قانونی بنیاد پر ہے. دوسری ہے سبسٹینٹیو بیسس یا کوئی فیکچوئل یا لیگل بیسس کہ کسی کیس کے کوئی میرٹس ہیں، میرٹس کو دیکھ کے اگر انسان جو ہے ان تمام کیسز کو انالائز کرے تو I think in the last 3-4 years I have been on the record repeatedly too many number of times in cases کے individual merits. There was this case جہاں پہ ریسنٹلی وی ور ڈسکسنگ کہ فورن فنڈنگ سے یہ کہانی پاکستان میں شروع ہوئی کہ فورن فنڈنگ کیسز بنا دیے گئے، اتنا بڑا سکینڈل آیا، اینڈ آج وہ دیکھیں ان کیسز میں بریت بھی لوگوں کی ہو گئی. یہ بہت بڑا کیس تھا جو فورن فنڈنگ والا. It is for one long year 2022 سے onwards 23 mid تک جو ہے وہ ہم نے فورن فنڈنگ کیسز کے، منی لانڈرنگ کے کیسز کے حوالے سے بہت بڑا پروپیگنڈا جو ہے وہ سنا ہے، اور اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ یہ سارا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا. اینڈ آج ان کیسز کی فیٹ دیکھیں تو اس میں بھی جتنے ملزمان تھے وہ بری ہو چکے ہیں. دین وی گو آن ٹو دیز القادر کیسز، ٹرسٹ کے کیسز، دین وی گو آن دیز توشہ خانہ کیسز، اینڈ دین وی گو آن دیز سائفر کیسز. آپ نے دیکھا بہت بڑا کیس ہے، بہت بڑا کیس ہے جس میں ایک ایسے کیسز جس میں آپ نے پوری کیس کا پریمائز ہی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پہ جو ہے وہ سیٹ اپ کیا، اینڈ ایونچولی وی ہیو سین those cases have collapsed and this propaganda was always was just it went down, rather وہ وینش ہو گیا، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ اگر بائی اینڈ لارج اس کی اس طرح کی جو پروسیکیوشن دیکھیں تو یہ پروسیکیوشن نہیں ہے. دیز کیسز ور primarily designed in my opinion with an objective of political considerations, political maneuverings, political objectives. جب اس طرح کی پروسیکیوشن کی بنیاد ہی بونافائڈ نہ ہو اور پیورلی پولیٹیکل بیسس پہ، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں فائنینشیل کرائم کے بے شمار پاکستان میں کیس کر چکا ہوں، نیب اور ایف آئی اے کے، تو ہماری ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی گراؤنڈ جو ہے وہ ہم لیتے تھے ایز این ایڈیشنل گراؤنڈ. اٹ واز نیور دا مین گراؤنڈ. تو کبھی عدالت میں لیتے تھے تو عدالتیں کہتی تھی آپ میرٹس پہ بات کریں اور اینڈ پہ آ کے جو ہے نا وی ول کنسیڈر دس گراؤنڈ آف پولیٹیکل انجینئرنگ ایز این ایڈیشنل گراؤنڈ.
بٹ یہ جو کیسز ہیں ان میں تو پر سے اب اس کے میرٹس کو دیکھ لیں تو یہ میرٹس لیس کیسز ہیں. ان میں جتنی بھی اس وقت تک پاکستان میں آپ نے خاص کر جب کیسز کے میرٹس کی بات کرتے ہیں نا تو سبھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اٹس ناؤ ورڈ آف ماؤتھ. پاکستان میں اتنا شعور آ چکا ہے. پوسٹ 26-27 امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں پاکستان میں جو ہمارا عدالتی اور وکالتی نظام ہے اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ بکھر چکا ہے. تو اس وقت ہمیں جو ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی نہیں تقریباً جو ہے وہ ایک میجورٹی پاکستان میں 95 سے 98% وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ الارمنگ لیول تک جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. جس وجہ سے اب آپ نے یہ جو آپ کے بیسک کوشچن کا پریمائز تھا کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان میں یہ والے جو کیسز ہیں کہ عدالتوں میں اگر وکلاء افیکٹولی اپنے کلائنٹس کو ریپرزینٹ کریں, عمران خان صاحب کے کیسز کی ہی اگزامپل لے لیں تو تب بھی جو ہے وہ بادی النظر میں نظر آتا ہے کہ وہ پروسیجرل ان کی فارمیلٹیز پوری نہیں کی جاتی, سبسٹینٹیو بیسس پہ وہ کیس کے میرٹس نہیں ہیں. جس طریقے سے وہ لمبی 6 مہینے 4 مہینے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے بونڈے مذاق نہیں ہوئے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کیسز میں اس طرح کی تاریخیں دیں, عدالتوں میں کوئی ایسی پروسیڈنگ جو ہے جس پہ ریپیٹڈ کوسچن مارک آ دیں. اس طرح کے what I would say that کہ موکری آف جسٹس جو ہے یا تماشائی طور پر جو ہے یا ڈرامائی طور پر جو ہے وہ کیسز پاکستان میں تاریخ میں کبھی جو ہے وہ نہیں چلے. یہ اپنی بدنما مثال جو ہیں وہ آپ ہیں. تو اس طرح کے حوالے سے پاکستان میں یہ کیسز کا بننا, پروسیکیوٹ ہونا, اس کا ایڈجوڈیکیٹ ہونا, یہ متنازعہ فیصلے آنا, اس کی اپیلیں پینڈنگ رہنا, کیسز کا نہ لگنا, عدالتوں کے احکامات کا مذاق اڑانا یا اڑنا اٹ سیلف جو ہے وہ پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے ہیں, یہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے, اس کا ایک بدنما چہرہ جو ہے وہ واضح طور پر پیش کرتی ہیں. تو ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے اس لیول پہ جتنا کہ ہمارا پاکستان کی عدالتوں سے ہے. ہمارا پاکستان کی عدالتوں سے صرف اتنا سا جو ہے وہ پاکستان کے بونافائڈ پریکٹیشنر جو ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کے کیسز نہیں بلکہ باقی جو کیسز بڑے پبلک امپورٹنس کے جو کیسز ہیں اس تناظر میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں لوگوں کا اعتماد عدالتی نظام پر وہ رہا نہیں ہے جو ایک وقت میں ہوا کرتا تھا. ان تمام پیرائے میں اس پورے تناظر میں اگر میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھوں تو عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کا ان کیسز کو فکس نہ کرنا, ان کی باضابطہ سماعت نہ کرنا, ان پہ ہیلے بہانے تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کرنا, اور باقی ایسے کیسز جو کہ بھی جو ہے انہی کنسیڈریشن کی بیسس پہ ان کو ارجنٹ ہیئرنگ دی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی دی جا رہی ہے. وہ تمام کیسز جو حکومت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح حکومتی پارٹی کو یا موجودہ جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے اس کو فیور کرتے ہیں, ان کی جلدی سماعت کرنا اور ان کیسز کی سماعت نہ کرنا یہ کیٹیگوریکل ڈسکریمنیشن ہے. میری رائے میں ان کیسز کو عدالتوں کو اپنے اوپر سے جو ہے وہ عوامی اعتراضات اور خاص کر پی ٹی آئی کے اعتراضات کو جائز طور پر جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو جلدی سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہیے. اور اس میں میری رائے میں جو یہ میرٹ لیس کیسز ہے, the sooner it should be fixed, the sooner it should be heard, the better the judgment should be, اور عمران خان صاحب کو بری کرنا چاہیے. اچھا, یہ اگر کہا جائے عمران خان کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, عمران خان تو چاہتے ہیں نا کہ ان کی رہائی عدالت کے ذریعے ہو, اس پورے نظام سے لڑ کے وہ باہر ہیں, لیکن جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح آپ کے سامنے کیسز ہیں, جس طرح عدلیہ کے حالات ہیں, 26ویں 27ویں ترمیم کو ججز کے حالات, عمران خان عدالتی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا یہ بات درست ہے, یا اسی سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ جب چیزیں بدلتی ہیں تو اچانک عدالتیں بھی بدل جاتی ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں سیاسی ماحول ہے اس کا واضح طور پر اثر جو ہے وہ عدالتوں پہ ہوتا ہے, لیکن ہماری عدالتوں پہ پھر عدالتی آزادی تو جو سا ہے وہ اس کا جو سوالیہ نشان ہے وہ جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہمیشہ تک رہے گا. پھر عدالتوں کی آزادی تو جو ہے وہ تو رہی نا. عدالتوں کا کیا کام ہے کہ عدالت دیکھے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر کیا ہے, یا سیاسی جماعتیں جو ہیں یا سیاسی حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سوچتی ہیں. عدالت کا کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا. جس متنازعہ طریقے سے عمران خان صاحب کے کیسز کو عدالتوں میں جس طرح ایڈجوڈیکیٹ کیا گیا ہے اس سے میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ عدالتی تاریخ کے یہ بدنما تاریخ داغوں میں سے جو سا ایک داغ ہے. یہ بونافائڈ جتنے پریکٹیشنرز ہیں, نان پولیٹیکل جو پروفیشنل جو سا لائرز ہیں, ان سب کی اگر مجموعی طور پر یہ تاثر دیکھا جائے پاکستان میں تو ہمارے عدالتی نظام پر یہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہے. اگر میں اسی بات کو ہی جو ہے وہ آگے لے کے چلوں کہ جی عمران خان صاحب کی عدالتوں سے رہائی نظر نہیں آتی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی وجود غیر عدالتی وجود پاکستان میں صرف ایک سٹرکچر, ایک ڈھانچہ جو ہے وہ رہ گیا. اس کا پھر کوئی اپنا ایک ٹینجیبل پریزنس جو ہے, ایک اپنی انڈیپینڈنس جو ہے, یا اس کی سوورینٹی یا انڈیپینڈنس جو ہے, یہ کریڈیبلٹی
ریئلٹی وہ اوور ہو چکی ہے. بالکل. اور اگر یہ ہم بات کی جائے کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر چینج ہوگا تو عدالتیں انصاف دے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کو کہیں سے خدا نہ خواستہ کوئی اشارے آئیں گے کہ عدالتیں جو ہے وہ نرمی اختیار کریں گی. عدالت کا تو کام ہے, وہ پتہ ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے پبلکلی, اٹس سارٹ آف این اوپن بک, اٹس سارٹ آف این اوپن بک جو ہے. اس میں آپ کے تو کلائنٹ کی بڑی لمبی لسٹ ہے. ویسے ابھی آپ تو سوشل میڈیا کے کیسز بھی کرتے ہیں, رجب بٹ, ڈکی بھائی کے آپ نے کیس کی, ان کے بھی ایک بڑے بھائی بڑے مشہور ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ یار وہ میں جو رجب بٹ ہے, میں سبھی بھائی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بگ بردر کی ٹرم ہے یہ تو آپ نے دیکھی ابھی ریسنٹلی جو سا ہے وہ جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈکی بھائی ہیں انہوں نے جو سا وہ انٹروڈیوس کی ہے. ریکارڈ پہ رکھتا چلوں کہ میں رجب بٹ کو تقریباً پچھلے 1.25 سال سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس وقت یہ جو گیملنگ کے کیسز تھے اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا کہ جو گیملنگ پروموشن کے الزامات ہیں. تو میں نے رجب کو پہلے جو ہے وہ پاکستان میں حساس ترین نوعیت کے مقدمات میں 1.25 سال پہلے ریپرزینٹ کیا, اور تینوں مقدمات میں جو سا یا وہ مقدمات خارج ہو گئے یا وہ مقدمات میں وہ بری ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یہ فریش ویو جو ہے وہ رجب کے خلاف جو ہے وہ ان کیسز کی آئی ہے. تو رجب بٹ کو میں موجودہ طور پر ابھی بھی جو ہے وہ یہ گیملنگ پروموشن کے کیسز میں, اور ایک جو کراچی میں جو مقدمہ ہے سینسٹیو نوعیت کا, اس میں بھی میں دوبارہ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو ان حالات میں میں نے اسے خود جو ہے وہ جنرلی میرے سامنے بھی کسی نے پوچھا تو اس نے کہا جی آپ ہی جو ہے وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ نے ہی بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. تو میں وہ یہ جو ٹرم وہ بڑے بھائی آپ تھے, وہ میں اس نے اردو والا بڑا بھائی جو سا کہ انگریزی والا بگ بردر کوئی اور, بگ بردر جو سا اس نے نہیں کہا. اور جتنا میرا جو علم ہے بڑے بھائی آپ, بگ بردر وہ, ہاں پتہ نہیں کون بڑا, مجھے بھی اسی نے جو سا بڑا بھائی کہا. جی میں تو اپنے علی بھائی کو, ہمارے وکیل بھی ہیں اور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور میں ایکچولی اس کو جو سا ہے وہ ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح جو سا ٹریٹ کرتا ہوں. اور شاید کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی, اس کی کافی کاؤنسلنگ جو سا وہ کی ہے, بیکاز میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت جو ہے اراؤنڈ 10 ملین کسی یوٹیوبر کے سبسکرائبر جو انٹرٹیننگ دیکھیں نا پاکستان میں, چاہے وہ ڈکی بھائی ہے اور رجب بٹ ہے, یہ 3-4-5 پاکستان کے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان میں نیبرنگ کنٹریز میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, جو فار ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, سری لنکا میں, ایون مڈل ایسٹ میں جو سا ان کا بڑا نام ہے. کنٹینٹ کا جو بھی لوگ پسند کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی شخص کو 1 کروڑ لوگوں کا سبسکرائب کرنا اٹ سیلف از این ایویڈنس کہ لوگ ان کو جو سا ہے وہ اتنی بڑی پسندیدہ ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اگر انسان پیدا ہوا ہے تو کائنات کے تمام آدمیوں کے کانٹینٹ جو ہے اس پہ سب کو ہی پسند آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے اپنے اپنے کنسیڈریشن. اب ملک ریاض کے بھی کیسز, بیریا ٹاؤن کے کیسز یہ بھی لڑتے ہیں. میں ماضی میں جو سا ہے وہ بیریا ٹاؤن کے کیسز میں فی الحال کوئی نہیں کر رہا. میں ماضی میں جو سا ہے ملک ریاض صاحب نہیں, ملک ریاض صاحب کے بھی, میں ملک ریاض صاحب کی فیملی کے مقدمات جو سے ہیں جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں ان کے خلاف جو سا ہے وہ ماضی میں کرتا رہا ہوں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کبھی مجھے ریزنبلی جو ہے آئی بین اپروچ ملٹیپل ٹائمز فار دیئر ریپرزنٹیشن ایز ویل, ملک صاحب کی جو ہے, اور کبھی جب مناسب وقت آئے گا تو پھر جو ان کی ریپرزنٹیشن بنتی ہوگی, اگر ان کے بھی مسائل کا حل جو ہے وہ عدالتی وکالتی ہوا تو پھر کوئی وکیلوں کی خدمات انہوں نے حاصل کی تو بالکل جو ہے وہ حاضر ہوں گے. آپ کے پاس بہت بڑا کیس ایک جنرل فیض کا بھی ہے جو اس وقت میرے خیال میں سب سے بڑا کیس ہوگا آپ کا, ایسا ہی پاکستان کے سب سے بڑے کیسز میں, پاکستان کے سب سے بڑے کیسز میں, کیونکہ ملٹری میں اس طرح جو آئی ایس آئی کے چیف کا اس طرح ٹرائل چلنا, پھر انہیں سزا ہونا, پھر وہ سارا معاملہ, یہ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے. Well, for the first time, this is the only case in the history of آپ نے بڑے لمبے دلائل بھی دیے تھے. 11 گھنٹے کے دلائل اس کیس میں تھے یا اس سے پچھلے ہوئے تھے کسی نہیں, وہ اسی کیس میں I think it was the final day of 11 گھنٹے آپ نے دلائل دیے, 14.5 گھنٹے, 14.5 گھنٹے, last day of final hearing. تو آپ اتنے دلائل دینے کے بعد آپ کے وکیل بھی ہیں, ظاہر آپ تو ان کی فیور کریں. کیا جنرل فیض صاحب کا جو تعلق ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف جھکاؤ جاتا ہے, یا کیا وہ واقعی عمران خان کی حکومت بنانے میں, گرانے میں, ان ساری چیزوں میں, 9 مئی میں, ان سب میں شریک تھے؟ Well, Sabi, thank you for putting me with this question. جو ہے وہ میں یہ دوسری مرتبہ ہے تقریباً پچھلے سال, یعنی کہ پچھلے سے پچھلے سال, کیونکہ میاں صاحب ان کا جو نام جنرل فیض کا نام ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جڑتا ہے, چاہے ان کی آپ کو پتہ ہے رہائی, ان کے جو معاملات تھے ان کو لانا ہو, ان میں بھی نام آتا ہے. افغانستان میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی چائے کا کپ لہرا کے وہ جو گورنمنٹ بنی تھی, پھر عمران خان کے ساتھ جو الزام لگتے ہیں, نون لیگ کے تمام رہنما بار بار کہتی ہے ان کی جو حکومت بنائی گئی وہ جنرل فیض نے بنائی, پھر یہ سارا معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی جنرل فیض پہ, اور ابھی جو اسٹیبلشمنٹ وہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض, تو جنرل فیض اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم بندہ. Well, I tell you, سبھی صاحب, میں دسمبر 2024 میں I became a counselor. I was being approached by the family. دسمبر 2024 سے لے کر آج فیبری 2026,
غالباً 2 فروری 2026 کو ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. دس از فار دا سیکنڈ ٹائم دیٹ سم ایٹ اے پبلک پلیٹ فارم and in front of the camera somebody has put me these questions. ویسے تو ہاٹ اسپاٹ پہ جو ہے ویسے تو مجھے جو ہے وہ I have been put with these question hundreds rather thousands of time by the numerous of your colleagues internationally as well as پاکستان میں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے صحافی اور اینکر پرسن دوست ہیں جن سے یہ ہوتا ہے. یہ میں سیکنڈ ٹائم آن ریکارڈ جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. میں نے آج سے پہلے جو ہے وہ صرف آپ کی کلیگ ہیں شازیہ ذیشان جن کے ساتھ میں نے ایک پروگرام میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا, انہوں نے پوچھ لیا. دیکھیں میں I was being approached by the family in December 2024. جنرل فیض کی فیملی کے ملٹیپل لوگوں نے جو ہے وہ مجھے اپروچ کیا تھا and it was a purely professional transaction with zero political background and considerations. میں ان سے ذاتی طور پر پہلی مرتبہ جو ان سے ہے وہ اس کیس کے درمیان میں ہی جا کے میری ان سے جو ہے وہ ملاقات سامنے ہوئی, اور اس سے لے کر آج تک یہ ان کی پریویلیج کمیونیکیشن پریویلیج انفارمیشن ہے جس کو میں جو میری اور ان کے درمیان کی گفتگو ہے یا جو میری کیس سے متعلقہ معلومات ہیں وہ زندہ رہتے ہوئے probably جو ہے I would not be able to disclose anywhere because میں جانتا ہوں کہ یہ ساری proceedings جو ہیں official لیکن آپ اپنا opinion تو دے سکتے ہیں. well opinion جو ہے وہ میری جو علم ہے اور معلومات ہیں ایون ان سوالات کے آپ مسکرا رہے ہیں ان سوالات کے اچھا چلے میں مزید آسان کرتا ہوں. کیا انہیں عمران خان کے خلاف وعدہ آپ بنا رہے بنیں گے کہ نہیں؟ وہ میں نے پہلے بھی جو ہے there is this news جو ہے I think انصار عباسی صاحب نے مجھ سے جو ہے وہ یہ 3-4 سوالات کیے تھے, تو میں نے ان کو اپنی علم معلومات اور جو میری اور میرے کلائنٹ کی پریویس کمیونیکیشن ہے اس کے اندر جتنی اس طرح کے معاملات کی گفتگو ہیں ان کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا. نہیں آپ نے جس دن یہ بتایا تھا نا کہ وہ عمران خان جنرل فیض جو وہ وعدہ معاف نہیں بنے, اگلے دن آپ کا لائسنس کیا تھا؟ well جو میرا لائسنس جو ہے تو آپ ڈرتے ہیں ڈر رہے ہیں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں, نہ میں کبھی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر وکلا کی بورڈ سے کوئی ایسا میں کوئی بھی بورڈ ہو کوئی بھی کاؤنسل ہو, میں جب سے پیدا ہوں میری 40 سال عمر ہے, مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں. زندگی میں کوئی میری ایسی حرکات سکنات بیک گراؤنڈ چاہے وہ اکیڈمک ہے چاہے پروفیشنل ہے چاہے وہ فائنینشیل انٹیگریٹی ہے وہ ایسی ہے نہیں ہے کہ مجھے ڈرنے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے. اور ڈرتا میں ویسے بھی کسی سے نہیں ہوں, میں جب سے پیدا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, جب مروں گا تو پھر اللہ سے ہی ڈروں گا. اچھا آپ حافظ بھی ہیں, مجھے آج اچھا پتہ چلا کہ جی میاں صاحب جو حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں I was one of the youngest when I was اچھا چلے وہ میں تسلیم کر لیتا ہوں آپ نہیں ڈرتے, لیکن یہ آپ کے اوپر مطلب پروفیشنل دباؤ ہے, مطلب جو ظاہر نہیں میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں, میرے اوپر اخلاقی دباؤ ہے. دیکھیں میں ایک پروفیشنل لائر ہوں جس کا لائر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو کلائنٹ ہیں اس کی اور اس کے درمیان کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل کمیونیکیشن. تو میرے اوپر جو سب سے بڑی تلوار لٹکتی ہے وہ ہے میری مورل اور ایتھیکل پریکٹس. یہ ہو نہیں سکتا کہ لائر جو ہے وہ پروفیشنل ہو تو اپنے کلائنٹ کی جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے اس کو کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پہ اس کی کنسنٹ کے بغیر یا اس کی انسٹرکشنز کے بغیر جو سا ہے وہ اس کو ڈسکلوز کر دے. تو یہ جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں اس میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میرے پاس کافی معلومات کا ذخیرہ جو سا وہ ہے, بٹ obviously میری ایتھکس جو ہے وہ مجھے الاؤ نہیں کرتی کہ میں جو ہے وہ پروفیشنل کور جو ہے یا پریویلیج کمیونیکیشن کا جو ایک پریویلیج ہے اس کو بلو کر دوں. بٹ معلومات میری جو ہے وہ ہے, جہاں تک سوال ہے ان کے وعدہ بننے کا تو وہ میں نے بتا دیا ہوا ہے. جو میری معلومات یا جو میری ماضی میں جو سا کمیونیکیشن ان سے ہوئی اس کی ان کی ہدایات کے مطابق کہ میری رائے میں میری نظر میں یا میری معلومات میں یا میری ہدایات میں جو مجھے ان سے جو سا وہ حاصل وصول رہی ہیں, اور میں ان کا اعتماد بھی جو سا وہ اس معاملے میں چلیں کچھ معاملات میں ان کا اعتماد بھی جو سا وہ رکھتا ہوں. اور انڈر انسٹرکشنز جو ہے ایسی کوئی چیز, یہ زیادہ اسپیکولیشنز ہیں, اس میں کوئی بھی چیز ٹینجیبل نہیں ہے. یہ کیا سرائیوں کے علاوہ جو ہے اس میں کوئی حقیقت یہ نہیں ہے. ماضی میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز کبھی نظر آئی نہیں ہے اور موجودہ بھی مجھے کسی ایسی چیز کا امکان جو ہے دور دور تک نظر نہیں آتا. میری علم میں اور معلومات میں کوئی ایسی چیز اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے میری رائے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کسی بھی پیرافرنیلیا میں یا فریم آف ریفرنس میں میری رائے میں ایگزسٹ کرتی نہیں. ٹھیک ہے. آئیے صحیح کہ آپ نے بڑے کیسز لڑے ہیں ویسے ملٹری کے کیسز. یہ ملٹری کورٹس میں جو لوگ 9 مئی کا جن کا ٹرائل ہوتا رہا ہوں ان کے بھی ملٹری ٹرائل جو سا ہے ایز اے ڈیفینس کاؤنسل جو سا وہ کرتا رہا ہوں. یعنی کہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ملٹری ٹرائلز میں پروسیکیوٹ ہوتے رہے ان کا دفاع جو سا کرتا رہا ہوں جا کے. یہ جو 85 لوگ موجود ہیں ان میں سے چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں لاہور میں بھی جو ہے وہ ملٹری ٹرائلز میں ایز اے ڈیفینس کاؤنسل جو سا اپیئر ہوتا رہا ہوں. طریقے صاحب کتنے کیسز آپ نے لڑے ہوں گے رفلی جن لوگوں کو آزاد ہوئے؟ بہت سارے ایک لمبی لسٹ ہے. فلک جاوید, سنم جاوید, اس کے علاوہ میرے پاس اگر آپ مجھ سے ان کے دیکھیں دیر آر 3 کیٹیگریز آف پیپل جو ہیں. ایک کیٹیگریز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جو سی ہیں,
دوسری کیٹیگریز ہیں ان کے کارکنان کی جو ہے، تیسری لسٹ ہے ان کے سمپتائزرز یا سپورٹرز کی جو ہے، یا جو ڈیجیٹل چوتھی صحافیوں کی، اور صحافیوں کی تو بس صحافیوں کی بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے. اگر میں ان سب کی بات کروں تو میرے پورے پاکستان میں 4 سال میں مجموعی کیسز کی تعداد کئی ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں نہیں ہے، کئی ہزاروں میں ہے. اور پاکستان ان 4 سالوں میں جو جی صرف ان 4 سالوں میں. اور اس سے پہلے دیکھیں میں سبھی ایک پروفیشنل پریکٹسنگ بیرسٹر ہوں. میرا کام ہے کہ میرے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے میں نے اس میں there are 10 core duties of جی you know بالکل نہیں، practicing وہ آپ نے barrister. پروفیشنل پہ اس میں جو فرسٹ کور ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹسنگ لائر اور پریکٹسنگ بیرسٹر ہیز نو I mean ethics to discriminate anyone. آج اگر مجھے سبھی کاظمی جو ان سے خدا نہ خواستہ کہیں کہ یار علی آپ نے میرا کیس کرنا ہے تو میں آپ کا کیس کہا تھا ویسے کروں آپ کو، میں کروں آج بھی آن دا ریکارڈ. سبھی کاظمی نے مجھے اپنے کیس کے لیے سارے کیسز میں نے حامی بھری ہوئی ہے. جب سبھی کاظمی کوئی پیسے سے نہیں، پیسوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں پیسے سے کوئی نہیں. سارے پاکستان کے صحافیوں کو پتا ہے کہ میں پاکستان کے جتنے اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، میں نے آج تک کسی صحافی سے اس کی صحافتی ذمہ داریاں ادا ہوتے ہوئے جو ہے فیس کوئی چارج نہیں جو ہے وہ کی. ہاں اگر صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ کسی صحافی کا یا کوئی پرسنل نوعیت کے یا کوئی فائنینشیل نوعیت کے کیسز ہیں اس میں پھر ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نہیں ویسے آپ نے 4,500 مطلب تقریباً میں نے ہزاروں کئی ہزاروں میں انہوں سے کیس کی. نہیں مجھے تو میں نے تو خود آپ کو بہت سارے ریفر کیے ہیں آن کیمرہ، اور اللہ جانتا ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور مجھے بھی نہیں یاد کہ میں نے کتنے زیادہ کر دی ہیں. جس کا آتا تھا پھنس گیا میاں صاحب پلیز، میاں صاحب پلیز، اللہ واسطے، اور نام بھی نہیں پتا کہ سبھی. آج آپ نے پہلی مرتبہ یہ پبلک پلیٹ فارم پہ جو ہے بات کی ہے تو وہ میں اس کو کنسیڈ کر رہا ہوں. ادروائز جو ہے میں نے اللہ واسطے کیا، میں نے تو خدا کو آیا میرے پاس آیا ہے، میں نے اللہ واسطے کیا. اور میں نے بھی پرو بونو جو سے آپ جانتے کیے ہیں. اور یہ ایک عمومی طور پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شرارتی چھوٹے بڑے لوگ جو ہیں شرارت کرتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسنز یا اس کے علاوہ جتنے لوگ تکلیف میں تھے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے کبھی میں نے کسی کی بات کرائی ہے یا کسی کو باہر لے کے آیا ہوں؟ بتائیں نا آج آپ پبلکلی کوئی بتائے کوئی پاکستان میں زندہ. لیکن میاں صاحب ایک منٹ، یہ اس پہ الزام بڑا ہے. دیکھیں ابھی وہ جو راجہ صاحب ہیں اور بہت سارے لوگوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے، ان کی آپ کی ایجنسیوں کے ساتھ سیٹنگ ہے، آپ ان سے ملتے ہیں، لوگوں کو وہاں سے نکلواتے ہیں، رہا کروا دیتے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں. سبھی آپ مجھے یہ بتائیں، لیٹس ٹیک یور ایگزامپل. ساتھ ہی فوراً آپ کو غدار بھی، رانگ نمبر بھی، یہ سارا کہا جاتا ہے نا. یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ سارا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا. میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی بات جو سے بتاتا ہوں. آپ نے آج آن کیمرہ جو ہے یہ اپنے سوال میں ہی جو ہے وہ یہ ایک ایکسپلینیشن یا ایک فیکٹ جو ہے ڈسکلوز کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے جو ہے جنہوں نے آپ کو اپروچ کیا. بالکل کیا، اور آپ نے مجھے یہ پڑھے میرے پاس سارے پڑھے. آپ یہ بتائیں وہ جن لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا، کیا میرے علم میں تھا کہ انہوں نے آپ کو اپروچ کیا؟ کیا میں نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ میرے پاس بھیج دیں؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی وکیل دنیا میں کسی بھی ہمیں تو کسی کی جان چھڑانی ہوتی ہے، بندہ پھنسا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی طرح رہا کرے. سوال یہ ہے کہ کیا وکیل، میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، کیا میں نے زندگی میں کبھی کسی شخص کو اپروچ کیا ہے آئیں میں آپ کی وکالت کروں؟ دی آنسر از نو. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو اپروچ کروں کہ آپ آئیں اور مجھے جو مجھے کیا ضرورت ہے؟ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی ریفرنس سے آتا ہے یا چاہے براہ راست آتا ہے میرے پاس، میرے ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں سینکڑوں لوگ جو ہیں، ہزاروں لوگ مجھے ماضی میں اپروچ کر چکے ہیں. اور بے شمار ایسے ہیں، یعنی کہ اینڈلیس اینڈ کاؤنٹلیس اماؤنٹ آف لوگ ایسے ہیں جن کی میری زندگی میں جان پہچان بھی نہیں رہی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی بھی شخص کو جو ہے نا وہ ڈینائی نہ کروں، یہ اس کو انکار نہ کروں. میری کوشش ہوتی ہے جتنی زیادہ انسانی طور پر ممکنہ حیثیت میں لوگوں کو اپنی کیپیسٹی میں یا اپنے پورے آفس کی کیپیسٹی میں، بڑے وسائل ہے میرے پاس، بڑے پیشہ ورانہ وسائل ہیں. کتنے ٹیم ہے آپ کی، کتنے لوگ ہیں تقریباً پاکستان میں؟ میرے 6 آفس ہیں، 2 اسلام آباد میں ہیں، 3 لاہور میں ہیں، میرے کراچی میں 2 آفس ہیں. اچھا 2 اسلام آباد میں، 3 لاہور میں، کراچی میں 2 کراچی میں. تو 7 آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں. ہم نے ایک آفس اور جو ہے وہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اوپن کیا، تو 7 آفس ہیں ماشاءاللہ. کہ 20-30 لوگ، نہیں 20-30 لوگ نہیں، کم از کم 70-80 لوگ ہیں پاکستان میں. 70-80 لوگ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. اسی لیے آپ فوراً ہر کیس پکڑ لیتے ہیں، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. نہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں. تو آپ تو بہت امیر آدمی ہوں گے، بڑے پیسے. نہیں اللہ کا شکر ہے، میں صاحب حیثیت ہوں، میں یہ ناشکرہ نہیں ہوں، میں تردید نہیں کرتا اس چیز کی، لیکن میں ایک ہمبل آدمی ہوں. اور میری کوئی اتنا بھی میں جو ہے سب سے زیادہ ہیوی فیس کتنی لی ہوگی یار؟ الحمدللہ بڑی اچھی اچھی فیسیں ماضی میں لی ہیں، اور ان فیسیں لینے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. اور اس میں جتنا اپنا رول جو ہے سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کرنے میں پرو بونو کام کر رہا ہوں. پچھلے 4 سال سے تقریباً 80% کیس جو ہیں پچھلے 4 سال کی وکالت میں وہ پرو بونو کی ہیں. بہت بڑے لیول پہ، کیونکہ میری کارپوریٹ یہ کبھی حساب لگائے 80 کیسز جو کیے ہیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ بہت بنتے ہیں الحمدللہ. 50 سے کروڑ بنتے ہیں؟ نہیں بہت زیادہ بنتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں اس میں زیادہ. لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کو مالی حیثیت میں نہیں تول سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں پاکستان میں لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر میری زندگی میں، میری
ہوش و حواس میں, ہماری جنریشن میں لوگوں نے بہت بڑے لیول پہ جو ہے نا وہ ایک مسائل کا اور تکالیف کا اور مصائب کا جو سا سامنا کیا, قربانیاں دی ہیں لوگوں نے ایک پبلک لیول پہ, اتنے بڑے لیول پہ پاکستان میں میں نے شعور کبھی نہیں دیکھا لوگوں کو اتنی سیوک سینس کو ایکسیس کرتے ہوئے اور یوٹیلائز کرتے ہوئے اور لوگوں کو چینلائز کرتے ہوئے کہ 8 فروری کو پوری دنیا ووٹ ڈالنے نکل آئی ہے. اس کے ریزلٹس نکل رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم ایک سویلائز قوم بننے کی طرف جو ہے وہ ہم نے ابتدائی اقدام جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ایک 1 ounce آف کنٹریبیوشن جو ہے, ایک قوم بن رہی ہے, ایک قوم کا مستقبل جو ہے بن رہا ہے, تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا ایک قطرہ جو ہے وہ بلکہ معمولی سا ایک قطرہ جو ہے اگر آپ کا بھی شامل ہو جائے اور آپ بھی جو ہے وہ اپنے ملک میں جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے, آپ کی جو سپریمیسی کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے, آپ اسے قربانی کہہ لیں, آپ اس کو اسٹرگل کہہ لیں, آپ اس میں اپنا حصہ جو ہے ڈالیں, تو آئی تھنک یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کو لازمی طور پر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں حصہ لینا چاہیے. میں صاحب ایک بڑے آپ اچھے پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کے خیال میں آپ اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں؟ Well, I have no idea about that. ٹھیک ہے, یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, آپ ان کی لیڈرشپ دیکھیں تو بیرسٹر گور ہے, اس کے بعد نیچے وکلا کی پوری ایک لسٹ ہے, اور سیاستدان چونکہ جیلوں میں تھے تو پارٹی وکلا نے چلائی. ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ سے زیادہ تو وکالت کو کوئی نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا. آپ کے خیال میں کہ ایک اوپینین ہے, اب کسی کی ذات پہ مجھے پتا ہے وہ آپ کے دوست بھی ہوں گے, ان میں سارے وکیل بھی ہوں گے, لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ پارٹی میں جب تک وکلا ہوں گے اس طرح معاملات نہیں چل سکتے سیاستدانوں کی طرح؟ Well, سبھی I believe I tell you one thing, میں اپنی حد تک آپ سے بات کروں گا, میرے خیال سے وکالت اور سیاست میں at the same time دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. میں بھی ورنہ جو ہے وہ اب تک ایک وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بن چکا ہوتا. یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی وکیل جو ہے وکالت کر رہا ہو تو اپنی وکالت کے شعبے سے بریک لے لے اور بریک لے کے جو ان سے فل ٹائم پولیٹیشین بن جائے, اور پولیٹیشین جو ان سے ہے جب وہ پولیٹکس کرنے سے اپنے آپ کو ٹیمپریریلی ریٹائر کرے یا پرماننٹلی ریٹائر کرے اور دوبارہ وکالت تو یہ جو بھی تحریک انصاف کے وکیل ہے وہ کر رہے ہیں پریکٹس ابھی؟ Well, I cannot say that. نہیں, آپ عدالتوں میں دیکھتے تو بہت سے ایسے, جی ہم دیکھتے ہیں, بے شمار اپنے دوستوں کو جو ہے وکالت کرتے بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ وکالت جو ہے نا, دیکھیں میں اگر مثال کے طور پہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا ایک پروفیشنل بریف کیری کر رہا ہوں نا, تو ان لوگوں کی زندگی, موت, غلامی, آزادی, ان کے مالی معاملات, ان کے معاشرتی معاملات, ان کے خاندانی معاملات کا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کیری کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سیاست فل ٹائم ہے, ایسے سیاست فل ٹائم ہے تو آپ ایک پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ ایک سیکرٹ لیول پہ, ہائیسٹ لیول پہ جو ہے کیری کر رہے ہیں, یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں جاب جو ہے کہ فار ایگزامپل ایک پریکٹسنگ لائر ہے, وہ صبح 8 بجے نکلتا ہے, اس نے 2 بجے 3 بجے عدالتوں سے فارغ ہونا ہے, اس کے بعد اس نے اپنے آفس جانا ہے, اس نے انہوں نے شوقیہ سیاست کرنی ہے. ہاں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو میری رائے میں اسی وجہ سے اب تک اپنے آپ کو جو ہے ایک انڈیپینڈنس آف ایز اے پروفیشنل لائر جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس کیری کر رہا ہوں, اور میں نے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹی کو تابق جو ہے وہ جوائن نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں جو ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. آپ یہ ضرور کر لیں کہ ایز آپ اپنی آئیڈینٹی آف لائر کیری کر کے جو ہے پالیٹکس کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے جاب جو ہے وہ آپ دونوں میں سے ایک کا انتخاب فل ٹائم کے لیے کریں گے. ہاں, اور کبھی کبھی جو ہے جیسے ہم نے ماضی میں جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ہمارے لا منسٹر بھی ایسے رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں جو ہے گورنمنٹ کے کیسوں میں جو ہے وہ اگر لا منسٹر اپیئر ہو رہے ہیں تو کوئی پرائیویٹ کیس ایسا آ گیا, انہوں نے بار بار ریزائن کیا اور وکالت کی ہے اور واپس آئے. آئی تھنک دس از اے رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے یا مریم نواز کے یعنی علی شریف کے کیسز کی؟ ویل آئی تھنک میں آپ کو بتایا کہ ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, تو میں نے ماضی میں پی ایم ایل این کے بہت سے کیسز کیے ہیں. میں نے کیپٹن صفدر صاحب کے کیس کیے ہیں, میں نے چودھری برجیز طاہر صاحب کے کیس کیے ہیں, میں نے قمر الاسلام راجہ صاحب کے کیس کیے ہیں. اس طرح بے شمار متعدد رہنماء جن کے کیس کیے ہیں, اور آگے بھی مستقبل میں تا وقت کہ میں کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لوں اور اس کے ڈسپلن کا پابند ہو جاؤں, جب تک میں وکالت کر رہا ہوں تو میں سب کے کیسز کرتا رہوں گا. آج بھی کرتا ہوں, بے شمار کیسز آتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مطلب آپ کی کوئی ایسی کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے, فرض کریں آپ میاں نواز شریف کے یا عمران خان کے آج کل کیسز کر رہے ہیں, کل کو آپ ان کے خلاف کسی پارٹی میں چلے جائیں اور وہاں چیئرمین بن جائیں یا کوئی بڑے عہدے پہ چلے جائیں, تو آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ماضی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیک وقت میں دو مخالف فریقین جو کیس میں مخالف فریق یا سمپیتھیٹک کارنر کم از کم ان کے لیے ہوتا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے. جب آپ زندگی میں کوئی بھی پوزیشن لیتے ہیں نا, تو آپ کی پوزیشن میں آپ کی بڑی ذہنی اور واضح سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرنسپلز پہ اور اپنے جو پالیسیز پہ اسٹریٹ فارورڈ جو سے رہتے ہیں. اگر ایز اے پولیٹیشین جو سے آپ نے کیریئر جو سے جوائن کر لیا اور آپ نے کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا, اور ایک پارٹی کا پورا چارٹر ہے, اس کا ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا ایک پورا ڈسپلن ہے, آپ اس کی پابندی میں آ جاتے ہیں.
پھر آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی جو پالیسیز ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے یا اس کا نیریٹو جو سے اڈیپٹ کرنے کے لیے تو آپ نے ان کو اپنے آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی جو ہے پبلک میں جو ہے پٹ کرنا ہے، اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کے آپ نے جو پولیٹیکل نیریٹوز ہیں یا جو پولیٹیکل ان کی آئیڈیالوجیز ہیں یا جو ان کی پولیٹیکل تھاٹس ہیں اس سے آپ نے کچھ کئیوں سے ایگری کرنا ہے، میجورٹی سے آپ نے ڈس ایگری بھی کرنا ہے، اور اس کی بیسز ہوتی ہیں۔ جب آپ نے ملک میں ڈیموکریسی کو ڈیولپ کرنا ہے تو فریقین جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں مخالفت میں تمام ایشوز پہ تو نہیں مخالف ہوتے، وہ تو چند ایشوز پہ جو ہے مخالف ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنی قوم کی یا اپنی عوام کی نمائندگی کر سکتا ہوں اور میں زیادہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ملک کا جو بیسک سٹرکچر ہوتا ہے اس کو دونوں ہی یہ دو سے زیادہ جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں اس کو سٹرکچر کو تو نہیں چینج کرتی۔ بالکل۔ اچھا میاں صاحب لاہور سے آپ کا تعلق ہے نا؟ میرا لاہور سے تعلق ہے۔ اچھا اب یہ چیز مجھے پتہ ہے لیکن میں عوام کے لیے بھی جاننا چاہتا ہوں، لاہور میں بسنت بھی ہو رہی ہے، ابھی انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہوا، اور میں انفارچونیٹلی نہیں منا سکوں گا، میں تو آسٹریلیا میں ہوں۔ جی آپ نہیں منا سکیں گے، ہم بھی نہیں منائیں گے۔ لیکن یہ بتائیں کہ 8 فروری کی جو کال ابھی جو شٹر ڈاؤن کی ہے اسی دن ہڑتال بھی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیونکہ سیاسی سوال بھی آپ سے کرنے ہیں کچھ، حالانکہ آپ سیاستدان نہیں ہیں لیکن ظاہر آپ کا انوائرمنٹ ہے، پاکستانی ہے، وہاں سے بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، 8 فروری کال کامیاب ہوگی پی ٹی آئی کی؟ ویل آئی تھنک اگر آپ مجموعی طور پر جو ہے پاکستان میں سیاسی ماحول دیکھیں نا تو پاکستان میں جس شخص کے نام پر جو سا ہے ایک پوری قوم جو ہے وہ ایک محبت اور عشق میں مبتلا ہے نا، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے اگر آپ اس کی ریسنٹ پاسٹ میں جو دیکھیں تو پچھلے سال جو ہے یا اس سے پچھلے سال 2-3 مرتبہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ اسلام آباد میں آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنے نمبر آف کیسز جو ہیں صرف ایک ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کرنے کی بنیاد پر دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ اتنے قائم کیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کے شیورٹی بانڈ جو سے ہیں وہ جمع ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، ان کو تکلیف سے گزارا گیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے میں جو لوگوں کا جذبہ دیکھتا ہوں، اگر تو یہ ایک بہت بڑی آرگنائزڈ قسم کی جون سی ہے پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور بسنت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو سا ہے وہ نہیں منائی جا رہی 6, 7, 8 کو، پرائمریلی جو سا ہے بسنت جو ہے وہ پنجاب میں، خاص کر لاہور جو ہے وہ بسنت کا مرکز لاہور ہے میں تو صرف لاہور میں ہے۔ تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کا اگر آپ مجموعی طور پر 8 فروری کی کال دیکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا پاکستان میں ویسی الیکٹرانک میڈیا کافی کنٹرول ہے تو وہ کنٹرول گڈیاں بھی 804 کی چڑھ رہی ہیں عمران خان آئی تھنک وہ خیر دوبارہ اچھا تو جو پاکستان میں 8 فروری کی کال جو ہے وہ بسنت کی، چونکہ صرف یہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی جو کال ہے 8 فروری کی، یہ چونکہ بسنت صرف لاہور میں ہے تو میرا نہیں خیال کہ سوائے الیکٹرانک میڈیا جو پہلے ہی ذرا تھوڑا سا کنٹرولڈ قسم کی جو سا انوائرمنٹ میں چل رہا ہے وہی ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ چھتوں پہ تو وہ 804 تو وہ چھتوں پہ 804 تو پھر وہ عمران خان وہ تو صدیق اعظمی صاحب ایمانداری کی بات یہی ہے دو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ چاہے وہ بسنت ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ شادی ہو، کوئی منگنی ہو، کسی ہو برتھ ڈے ہو، آپ جہاں بھی جائیں تو پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جو عوامی لیڈر ہیں اس کی تو آپ اس کا ذکر جو ہے ہم جس ڈنر پہ بیٹھ جائیں، آپ کسی مسجد سے باہر نکلیں، آپ کسی چوک میں چلے جہاز میں ملیں، لوگ عدالتوں میں جائیں، اس دن یقین کریں میں پبلک ٹوائلٹ کے پاس کھڑا ہے، بندہ روکے یا بات سنے خان صاحب کا کیا بنے گا، میں کہا ٹھہر جا بھائی تو خان صاحب کے وہ لوگ دیوانے ہیں، اس پہ تو مجھے کہنے میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ 100% جو ہے جی وہ اس پہ میرا نہیں خیال کوئی اتنا سیریس امپیکٹ جو ہے بسنت ڈال سکتی نہیں، وہ پسند نہیں، لیکن 8 فروری کی کال کامیاب ہو جائے گی، مطلب اس طرح آرگنائز کی انہوں نے۔ میرا خیال ہے اگر صرف آرگنائز طریقے سے جو سا چلا جائے تو کال جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اب ناؤ دا کوسچن از کہ پی ٹی آئی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کی کال سے اپنے آبجیکٹیوز اور گولز کیا حاصل کرنے ہیں، اس کی کلیئرٹی آف تھاٹ جو سا وہ آ جائے تو اس کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہے ان سرکمسٹانسز پہ کہ کیا چیز ایسی ہے جس میں وہ کامیاب ہوں گے۔ علی بھائی آپ نے کیسز بھی لڑے ہیں، سب معاملات کو جانتے ہیں، عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بڑا آسان جواب دیجیے گا، لمبا نہیں۔ well I think to be very fair and honest جو ہے وہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میری رائے میں عمران خان صاحب اپنی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے کہ وہ کمپرومائزز نہیں کرتے، وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ نہیں کرتے، یا جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کبھی کوئی نیگوسیشن جو سا ہے وہ کہیں نہ کہیں پس پردہ جو ہے، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کلیم کرتے نظر آتے ہیں پاکستان میں کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ جو سا ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ پیغام لے کے جا رہا ہے، وہ پیغام لے کے آ رہا ہے، نہیں جی براہ راست بھی کوئی بات ہوئی ہے، اب یہ ڈیل آفر کی گئی ہے، اب وہ ڈیل آفر کی گئی ہے۔
یا تو میرے خیال سے دو چیزیں ہیں. آئی کین جسٹ ڈرا دی ازمپشن, باوجود اس کے میرا پرسنل نالج کیا ہے اس کو پلیز آپ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں فار دا ٹائم بینگ. اس کو بھی میں پبلکلی جو ہے وہ کسی صورت بھی ڈسکس نہیں کر سکتا اپنے پرسنل نالج کو, لیکن ایک انالیسس جو ہے جو ہمیں پبلکلی جو وہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ اپنا انفرنس جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. آپ وکیل ہیں نا, آپ نے بڑے طریقے سے سارا وہ دو چیزیں اگر گھما دیا ادھر. ازمپشن یہ ہے, عدالتوں میں آپ اسی طرح ججز کو کوشش کرتے ہیں. ازمپشن ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو رہائی ہے عمران خان اپنے اس میں نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا, سادہ سوال, سمپل ایز دیٹ. دوسری بات یہ کہ جن ٹرمز پہ جو ان سے ہیں, اگر کوئی پاسبلٹی, ازمپشن 2 یہ ہے کہ پاسبلٹی جو ان سے ہے جو بھی جو آفر دی جا رہی ہے, میں اس پہ آفر جو دی جاتی ہے وہ خان نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے, اور وہ کوئی فیئر بیسس پہ جو ہے یا ایکول ٹرمز پہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جو ہے پارٹی کے اندر بھی لوگ کچھ ہیں رکاوٹ یا کچھ اور. Well, I don't think so. I mean, anybody except for Imran Khan will ever matter, in PTI. اور اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی سے تندرستی سلامتی دے. وہ قوم کے ایک بہت بڑے جو لیڈر ہیں, اور جتنے قوم کے اس طرح کے لیڈر پاکستان میں جو عوامی طور پر اتنے جذبات اور عوام کے اتنے عشق میں جو ہے, عوام اتنا عشق عوام کا جیتنے میں کامیاب ہو جائے نا, وہ قوموں کے سرمایہ ہوتے ہیں. قومیں جو سے ہیں وہ اقوام عالم میں ان قوموں کی عزت اور سربلندی جو سا ہے وہ عمران خان صاحب جیسے لیڈرز کی وجہ سے. اچھا علی بھائی, ٹائم مختصر ہو رہا, مجھے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ میں بار بار جب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کیسز بھی ISI کے سمیت پاکستانیوں کے سیاستدانوں کے کیسز کرتے ہوئے ان سارے حالات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. عمران خان کی رہائی آپ کے خیال میں کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ یہ کوشش کرے گا صحیح جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ سبھی بھائی بات جینوئن اوپینین جو میں نے پاکستان میں پہلے بھی جو سے آپ کے اس سوال پہ جو سے آپ بھی بڑا سویٹلی اور کلینلی جو ہے نا بورڈ کرتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں, آپ بھی کئی چیزوں کو کور کر جاتے ہیں. بات یہ میں نے آپ کو کہا, میں پاکستان میں ایک پروفیشنل لوگ جاننا چاہتے ہیں نا پروفیشنل پریکٹسنگ لائر ہوں. میرے پاس, میں نے آپ کو بتایا, پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ماضی میں, موجودہ یا مستقبل میں اپنے کیسز کروانے آئے گا, خاص کر وہ کیسز جو کہ عوام کے مفاد میں ہونے چاہیے. کیسے نہیں, آپ کو انفارمیشن میں بتا دیتا ہوں ان کی بنیاد پہ خان صاحب کی رہائی کی بات. دیکھیں, اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن کبھی تھی, ہے, اور خاص کر ہے ضرور, لیکن وہ میں پبلکلی اس لیے شیئر نہیں کرتا چونکہ مزید اگر آپ کوئی شخص یا کوئی بھی کسی بھی طرف سے اگر آپ پہ اعتماد کیا جاتا ہے تو آپ اعتماد کو جو ہے وہ ٹھیس نہیں کسی کے پہنچا سکتے. بہرحال میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ آگے فیوچر میں معاملات کدھر جائیں گے, لیکن میرا خیال جو ہے یہ ہے کہ ہم نے بہت سی تکالیف اور مصائب جو ہیں پچھلے 4 سال میں دیکھ لی ہیں. اگر کسی کا اس ملک میں خیال یہ ہے کہ مستقبل میں بھی اتنا ٹائم لگے گا اور اتنے حالات پیدا ہوں گے تو ایسا ہو نہیں سکے گا, ایسا ہونا نہیں ہے. یہ آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ انٹرنیشنل آرڈر میں فنکشنالٹی آف انوائرمنٹ چینج ہونے کا انتظار کریں, اور وہ چینج ہوگی تو اس کی امپلیکیشن آپ کو لوکلی لازمی, ڈومیسٹکلی جو ہے اس کی امپلیکیشن آپ کو انفورس ہوتی نظر آئیں گی. اینڈ دیر آر گوئنگ ٹو بی ٹائمز دیٹ ول چینج اٹ سیلف. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ویلز ود ان ویلز ہیں جس کی بنیاد پر یہ ایک اپنے طریقے سے جو سا چیزیں چلتی ہیں. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اگر بہت زیادہ مستقبل قریب میں نہیں تو بہت زیادہ ہمیں دور جو ہے وہ کئی سالوں تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. انشاءاللہ بارک و تعالی حالات نے درست ہونا ہے, ہو کر رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب قوم کے بہت محب وطن, بہت بڑے جو ہیں وہ لیڈر ہیں, اور پاکستان میں پاکستان کی تقریباً تمام عوام, قطع نظر اس سے کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی مخالفت میں یا سیاسی جو فریق ہیں ان کو جو سا ہے وہ اپنی انسیکیورٹیز اپنی جگہ پہ ہے یا ان کا پولیٹیکل نیریٹو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بائیں لار جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے وہ اس چیز پر اتحاد ہے, اتفاق ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے محب وطن جو ہیں وہ لیڈران میں سے ایک ہیں, اور یہ ہماری پوری قوم کا سرمایہ ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی سے تندرستی اور چلنا بھی نہیں کہ اور جہاں پہ آگے چیزیں جو ہیں وہ ہمارا سسٹمیٹک جیم, سسٹم کے جو جاز ہیں وہ جیم ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو موومنٹ دوبارہ کرنی ہے تو اس میں آئی تھنک جو اس کا گریزنگ آئل ہے نا, یہ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے, دیٹ ٹریٹمنٹ از اونلی عمران خان, اور وہ ہوگا تو ملک میں جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اور جہاں آپ لوگوں کے مسائل ہوں قانونی تو وہ بھیجتے رہیں, وہ ان کی طرف جاتے رہیں گے. ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیم ہے اور یہ آپ کی انشاءاللہ مدد کرتے رہیں گے. علی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ کا اپنا ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.